اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوریز وظائف آپ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش اور سکون والی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آپ کو میری طرف سے رمضان المبارک کا مہینہ بہت بہت زیادہ مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، تمام مشکلات کو دور کر دے، بیماروں کو شفا دے، ہم سب کے نصیبوں کو اچھا لکھ دے، روزگار میں برکت دے، بے روزگاروں کو روزگار دے، بے اولادوں کو اولاد دے۔ ناظرین، شعبان کا مہینہ تو گزر گیا، ہم جنہوں نے لاپرواہی میں گزار دیا، جنہوں نے دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، ان سے گزارش ہے کہ یہ آنے والا ماہ رمضان کا بابرکتوں والا مہینہ اس طرح ضائع مت کیجیے گا۔ اللہ کے حضور اپنے لیے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ لے، اپنی آخرت سنوار لے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کے لیے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگ لے، اپنے رکے ہوئے کاموں کو سنوارنے کے لیے۔ کامیابی آپ کے قدموں کو چومے گی جب آپ اللہ کے حضور اس بابرکت مہینے میں آپ اللہ کے حضور دعا کریں گے اور وظائف پڑھیں گے۔ آج کا وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں، انتہائی طاقتور عمل ہے، بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت ہی پر تاثیر عمل ہے۔ جو یہ عمل ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر کرے گا، اللہ پاک اس کے گھروں کے اندر برکت فضیلت نازل عطا فرمائے گا، رزق بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائے گا، اس کے راستے کی رکاوٹیں اس طرح ہٹ جائیں گی کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، غیب سے مدد آنا شروع ہو جائے گی۔ ہر کوئی آپ سے پوچھے گا، بھائی آپ نے کیا کیا ہے؟ جو آپ کی تمام تر پریشانیاں اتنی آسانی سے ختم ہوگی اور آپ کی تمام خواہشات پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ یقین کیجیے گا، یہ انتہائی مجرب عمل ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، خدا را چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کر دیجیے گا، اسنے کے سفر میں اپنی بہن کے ساتھ ضرور دیجیے گا۔ اب وظیفہ کیا ہے، اس کی طرف چلتے ہیں۔ جب آپ نے رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے، آپ نے چاند کو دیکھ لیا یا آپ کو پتہ چل گیا رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، تو آپ نے باوضو حالت مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود شریف پڑھنا ہے، اور اس سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر کسی کا مقصد علیحدہ ہوتا ہے، ہر کسی کی نیت علیحدہ ہوگی۔ کسی کو مکان چاہیے، جو کرائے کے مکانوں میں رہ کر تھک گئے ہیں، کسی کو روزگار چاہیے، کسی کو من پسند شادی چاہیے، کوئی اولاد نافرمان ہے، اولاد کے لیے پڑھ لیں، اپنے رزق میں برکت کے لیے پڑھ لیں، بند کاروباروں کو چلانے کے لیے پڑھ لیں، آپ کی جو بھی خواہش ہو آپ نے وہ پڑھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور روزہ رسول پر سمجھنا ہے کہ آپ نے حاضری دے کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے 3 7 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ درود شریف کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی علی محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ سب سے بہترین افضل درود ہے درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی سب سے افضل درود ابراہیمی ہے، کوشش کریں کہ آپ درود ابراہیمی لازمی پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے وہ انتہائی مبارک صورت ہے، انتہائی برکتوں والی صورت ہے۔ جو مقصد کو نیت میں رکھتے ہوئے یہ صورت مبارک پڑے گا، اللہ پاک غیب سے اس کی مدد فرما دے گا، اپنے خزانے کے منہ کھول دے گا، اس کو اتنا عطا فرما دے گا، اتنی کامیابیاں عطا فرما دے گا کہ دنیا اس پر رخص کرے گی۔ آپ نے سورہ قدر کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورہ قدر کو 21 مرتبہ پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے جلدی سے پڑھ کر جان چھڑا لینی ہے، بلکہ آپ نے ٹھہر ٹھہر کر تلفظ کو ٹھیک طریقے سے ادا کرنا ہے، اور عقیدہ اور محبت کے ساتھ میں سورہ قدر کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سورہ قدر کو انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر درود شریف پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا
رہا تھا، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اپنی خواہشات کو، اپنی نیک حاجات کو پورا کرانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے بیٹھ جانا ہے، کیونکہ میرے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میں دعائیں سنتا ضرور ہوں، چاہے وہ دیر سے ہو چاہے وہ جلدی ہو، کیونکہ اللہ پاک کو وہ بندے اب بہت پسند ہے کہ میرے سے مانگا جائے، وہ نہ کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے سامنے مانگے، دوستوں احباب کے سامنے مانگے، وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے آپ کو ٹھکرا دے گا، لیکن میرے رب کی ذات آپ کو ہمیشہ نوازتی رہے گی۔ بے شک ہم نافرمان ہیں، ہم لوگ اس کی نعمتوں کا قدر نہیں کرتے، پھر بھی وہ ہمیں بے انتہا نوازتی ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے۔ وہ اللہ پاک کی ذات اتنی برکت والی ہے کہ وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والی ہے۔ بس آپ نے جو یہ عمل میں نے بتایا ہے پختہ یقین کے ساتھ کرنا ہے، کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ وظیفہ تبھی مکمل ہوگا۔ میں آپ کو اس طرح کے ہزاروں وظیفے بتا دوں گی اور آپ نے کہیں گے میری دعائیں نہیں قبول ہوئی، میری حاجات قبول نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ آپ سب کی حاجات قبول ضرور ہوں گی، بس آپ نے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ میرے ساتھ دعا میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ رمضان مبارک کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس میں مانگی گئی ہر دعا اور ہر کام کا 70 گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ 2 رکعت نماز نفل بھی ادا کرتے ہو تو اس کو فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اے اللہ پاک ہمیں اس رمضان المبارک کے مہینے ہمارے کبیرہ صغیرہ کو گناہوں کو معاف فرما، جو ہم نے جانے میں کیے جو ہم نے انجانے میں کیے ہم کو معاف فرما، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرما، ہمیں پکا سچا مسلمان بنا دے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا اپنے ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے کاروباروں میں برکت عطا فرما دے، ہمارے گھروں میں سکون اور بے برکتیاں کو ختم کر دے، آپس میں محبت اور خلوص پیدا کر دے، ناچاکیوں کو ختم کر دے، الہی آمین آمین۔ امید ہے کہ آپ سب کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ۔ میرا سننا اور آپ کا سنانا اللہ پاک اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، جو مانگ سکتے ہیں وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے۔ اپنے رزق کی برکت میں وسعت کے لیے اللہ کے پیارے ناموں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں تحریر کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اور وظیفے کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔